بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور شرط بھی لگائی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ پاک دامن۔ اگر اہل کتاب کی خواتین پاک دامن نہیں ہوں گی تو ان سے نکاح جائز اور درست نہ ہوگا۔ اس آیت سے ایک تنبیہ اللہ رب العزت نے کی ہے کہ اگر ایسی خاتون سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہو تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہے، بڑا خسارے کا سودا ہے کہ انسان ایک رخصت کو لے لیتا ہے کہ شریعت نے جائز قرار دی ہے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنا اور وہ پاک دامن بھی ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے پہ اتنی مضبوط ہے کہ آنے والی نسل اور وہ بندہ جو اس کا خاوند ہے اس کے ایمان کو تباہ کر دے گی تو پھر اس خطرے کے قریب نہ جائے۔ یعنی جواز تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، جائز رکھا ہے، ایک چیز کو مباح قرار دیا ہے، لیکن پہلی تو شرط لگا دی کہ اگر وہ پاک دامن نہیں تو بھائی ان کے قریب بھی نہیں جانا آپ۔ پھر یہ بھی کہا اسی آیت کے اندر کہ یہ نہ ہو کہ ایک مباح کام کو کرتے کرتے آپ ایمان برباد کر بیٹھے، اور تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہے بھائی۔ یہاں پہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے نکاح کرنے کے حوالے سے جو شریعت نے ہمیں رہنمائی کی وہ بڑی واضح ہے۔ تو جو اہل کتاب نہیں، جیسے ہندو ہیں، جیسے سکھ ہیں، اور ایک قول کے مطابق مجوسی ہیں، اور مطلب لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کی جو خواتین ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرزائیوں کی جو کافر مرتد ہیں ان کی خواتین سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں اگر وہ پاک دامن ہیں اور آپ کے ایمان کے ضیاع کا خطرہ نہیں ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے المغنی لابن قدامہ، اس کی جلد 9 اور صفحہ 545 ہے اور 548۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کی آزاد خواتین ان سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ تو یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہے، ان کی خواتین سے بھی نکاح درست نہیں ہے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی کفار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے تو ان کی خواتین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ مسلمان خواتین ان کے نکاح میں دی جا سکتی۔ دیکھیں ایک ہے اہل کتاب، آپ ان کی خواتین سے نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن جو شرائط قرآن نے ذکر کی وہ مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن مسلمان خاتون کو اہل کتاب کے نکاح میں دینا حرام ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کو ہندوؤں کے نکاح میں دینا یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح یہ انڈین ایک ایکٹر ہے، بڑا معروف فلمی ایکٹر ہے، میرے ذہن میں سے اس کا نام محو ہو گیا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ایک ہندو کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح اور ہم مسلمانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ فلمی اداکار ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر ہندو خواتین ہیں، تو یہ بہرحال حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا شرعی طور پہ۔ تو شریعت کے جو احکامات وہ بالکل واضح ہیں کہ اہل کتاب کی خواتین سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو پاک دامن ہوں، آزاد ہوں، اور انسان کے ایمان کو خدشہ اور خطرہ نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔